بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی ایک تاریخی کامیابی ہے۔ اس کی خوشی تو بے انتہا تھی، پر جو خوشی ان 13 پارٹیوں کے گٹھ جوڑ والوں کے چہروں کو دیکھ کر ہوئی، اس کی مثال شاید دوبارہ کبھی نہ ملے۔ وہ عطا ٹرٹر جس کا چہرہ دیکھنے والا تھا جیسے چوسے آم کی گٹھلی جسے چوس کر کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہ مریم اورنگزیب بالبتوڑی جس کا ایک بیان ہمارا بچہ ہار گیا ہے اور اب ہمیں اسے منصوبے کے تحت جتانا ہے۔ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد ٹی وی پر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ جو پی ٹی آئی کے جنازہ پڑھانے جا رہے تھے، امامت سے ہی بھاگ گئے۔ کس کا نام لوں؟ ایاز صادق، آصف خواجہ، سعد رفیق، سلمان رفیق اور وہ سارے جو کفن پھاڑ کر نکلے تھے، آج خود ہی اپنی سیاست پر کفن ڈال دیا۔ ہاں، یہاں میں 2 افراد جو کبھی دوست ہوا کرتے تھے اور دوست کے اوپر اب بدنما داغ بن گئے ہیں، جہانگیر ترین اور علیم خان۔ اب اس عمر میں اتنی ذلت کے بعد کیا کھویا کیا پایا؟ دولت تو تم پھر کما سکتے تھے، پر عزت جو اب جا چکی وہ واپس کیسے لاؤ گے؟ سوچنا ضرور۔ اس کامیابی میں کپتان کی انتھک محنت، کپتان کا بیانیہ، امپورٹڈ حکومت نامنظور، غلامی نہیں آزادی بہترین طریقے سے عوام کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ کارکنان کی یہ بے مثال محنت، دن رات ایک کر دینا جیسے کوئی دینی فریضہ ہو، یہ سب ایک طرف، اور خواتین کی کاوشوں کو ایک طرف۔ ہر جلسے میں بھرپور مثالی شرکت، گھر گھر جا کر دستک دینا، کپتان کا پیغام دینا، وعدہ لینا کہ 17 جولائی کو نہ کہ خود بلکہ گھر کے ہر اس فرد کو جس کا ووٹ ہے، گھر سے نکالنا جیسے کوئی دینی فریضہ ہو اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا۔ یہ سب کیا تھا؟ کپتان سے عشق، محبت، جنون کے ساتھ، اپنے قائد عمران خان پر بھرپور اعتماد کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وفا نبھانے کا وقت کہ ہمیں پاکستان نے نام دیا، پہچان دی۔ اب ایک آخری معرکہ رہ گیا جو کہ 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے انتخاب۔ اس کے بعد غداروں، قاتلوں، منشیات فروشوں، ضمیر فروشوں، لوگوں کے ضمیر کا سودا کرنے والوں، ایمان فروشوں، دین کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے دور کا خاتمہ اور ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مگرمچھ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہوں گے اور بہت سارے ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں ایئرپورٹ کا رخ کریں گے، جو انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ قانون اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے ان بھگوڑوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ پھر ہم اپنے اس پاکستان کو وہ مقام دیں گے جو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، بانی پاکستان جناب محترم قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب کی تعبیر ہو۔ وہ پاکستان جو صرف ہمارا ہو، جس میں صرف ہمارے فیصلے ہوں، ہم آزاد ہوں، آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے اور فخر سے کہیں، میرا گھر، میری جنت، میرا پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل کا وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔